وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39، اس پر ہم نے کچھ بات کی اپنے پچھلے پروگرام میں، تھوڑی سی اور مزید بات کر لیتے ہیں۔ شیطان نے جب انکار کیا اور اللہ نے کہا تو نکل جا یہاں سے، تو اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اب تو نے اے اللہ جن انسانوں کی وجہ سے مجھے درگاہ کیا ہے، ان کے لیے میں دنیا کو سجا دوں گا، زمین کو سجا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ سورہ الاعراف آیت 17-18 میں بھی ہم نے پڑھا تھا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہا تھا اس نے کہ اے اللہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، أَغْوَيْتَنِي لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا ان کو۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے دائیں اور بائیں سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے پیچھے اور آگے سے، مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے آگے اور پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے دائیں اور بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان کی اکثریت کو نہیں پائے گا شکر گزار۔ اور اس نے بہرحال کافی حد تک تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالے تو انسانوں کا کیا حال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بلکہ شیطان ہی کا قول یہاں آ رہا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو ان کے لیے مزین کر دوں گا دنیا میں، اور دنیا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ آگے کہنے لگا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اللہ وہ جو تیرے بندے جو تیرے ساتھ خالص ہونے، جو تیرے مخلص ہوں گے، جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا، اور اللہ تو اسی وقت خالص کرے گا جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں گے۔ بات تو بڑی ضرور کی ہے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، بے شک میرے ان بندوں پر تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، تیری اتباع تو وہی کریں گے جو خود ہی گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جن کو گمراہی پسند ہے۔ اس آیت میں انسانوں کے اوپر جنات اور شیاطین کے تسلط کا رد کر دیا گیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں ضرور ان کو ان کے برے کاموں میں پھنسا کر رہوں گا، یا ان میں مصروف کر دوں گا، یا ان کے لیے ان کے برے کاموں کو خوشنما بنا دوں گا، اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، مواسوائے تیرے ان بندوں کو جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ تو یہ ابلیس کا قول ہے کہ جس کو اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جن کو تو نے اللہ اپنے لیے خالص کر لیا۔ اور اللہ کن کو خالص کرتا ہے، کن کو اپنے ساتھ خاص کرتا ہے، کن کے ساتھ؟ جو مخلص کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ اپنے لیے خالص کر لے۔ اور خالص اللہ کن کو کرتا ہے؟ وہ جو مخلص ہو، جو اللہ کے لیے مخلص ہو، خالص ہو کر اللہ کی طرف آئیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے رد کیا ہے کہ تیرا ان پر تسلط تو نہ ہوگا، مگر وہ اصحاب الاخلاص ہوں یا نہ ہوں، بلکہ ان بندوں پر تیرا اختیار چلے گا اے ابلیس جو خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں گے، جو خود ہی شیطان من الجنۃ والناس، ہم پڑھتے ہیں سورہ قرآن پاک کے آخری الفاظ ہے قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے سب یہ شیاطین ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے اختیار سے تیری پیروی کرے گا اور تیرے تابع ہوگا، اور یہ پیروی اس سے نہیں ہوگی کہ ابلیس ان کو زبردستی ہم اپنا پیروکار بنائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے کلام سے ہی یہ وہم ڈالا تھا کہ جو بندے صحاب الاخلاص نہیں ہیں ان پر اس تسلط و تصرف اس کا تصرف ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی غلط بیانی کی وضاحت کر دی کہ ابلیس کو تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں ان کو بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں بھٹکا سکتے تم، یا ان کو نہیں گمراہ کر سکتے، ہاں مگر وہی جو خود بھٹکنا چاہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم شیطان کی طرف آتے ہیں، دیکھیں شیطان تو لگا ہی ہوا ہے، امتحان تو میرا اور آپ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے،
تو پوچھا کسی نے آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، میری وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے۔ ہم سب جو ہے ہمارے ساتھ جو جنات اور شیاطین ہیں، یہ نفس جو ہمارا ہے یہ سب سے بڑا شیطان ہے، یہی ہمیں برائی کو سجا کر دکھاتا ہے اور ہماری خواہشات پر ہمیں ابھارتا ہے۔ شیطان نے تو کل قیامت والے دن، جیسے ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا، جب فیصلے چکائے جائیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے چکا دیے جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل حق تھا، سچ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، بس جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کا خلاف کرنا ہی تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور زبر تو نہیں تھا، وہ شیطان خود کہہ رہا ہے، الا ان دعوتکم، ہاں وہ مزین کرتا ہے، سجاتا ہے، زبردستی نہیں کروا سکتا۔ وہ آپ کو جو کشش ہے، خدا نہ خواستہ کہ زنا کی طرف جاتا ہے تو کشش ایسی ہی پیدا کرتا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے، لیکن زبردستی زنا نہیں کروا سکتا، زبردستی شراب نہیں پلوا سکتا، زبردستی چوری نہیں کروا سکتا۔ یہ سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر رحمان کے حکم کو ہم ایک سائڈ پر رکھ کے شیطان کی مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نفس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو شیطان ہمیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے، اصل بات یہی ہے، ان نفس لا امارۃ بالسوء الا من رحم ربی، جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ بے شک نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، جس پر مگر یہ جس پر اللہ رحم کرتے، تو کہے گا تم نے قبول کر لی میری دعوت۔ انہو، اسی طرح آگے آتا ہے سورہ نحل میں، انہو لیس لہ سلطان، اللہ کہتے ہیں اس کے کوئی زور زبر نہیں ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، جو رب پر توکل کرنے والے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس ان کو چلتا ہے جو خود ہی شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھ تعلق محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، یا شیطان ہی والے عمل ان کو پسند ہوتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے خواہشات کو شیطان جو دلوں میں پیدا کرتا ہے اس کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ان آیات میں ان لوگوں کا رد ہے کہ شیطان انسان کی عقل زائل کر دیتا ہے اور زبردستی غلط کام کروانے پر قادر ہے، عقلاً و شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس طرح سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تھی اس دن جب دو لشکر کٹے ہوئے تھے، بے شک انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے بہکا دیا تھا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے جو انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کے راستے پر تھے اور آخری رات کا پہر تھا، تو تھکے ہوئے تھے سارے، آپ نے کہا سو جاؤ، بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم صبح جگا دینا، لیکن جب جاگے سب، صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بلال بھی، تو اس وقت سورج سر پر آ چکا تھا، سب گھبرا کر اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وادی میں ہے، تو وہ اس نے ہمیں ایسی تھپکی دی کہ سب سو گئے اور بلال بھی سو گیا۔ بلال سے پوچھا تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں خود ہی نہیں جگا، میں خود سویا رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے پھر اس بستی سے کوچ فرمایا اور جا کر دوسری جگہ نماز پڑھائی، جہاں انسان کو گناہ کی بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہو نا، بہت ساری دعوتیں ملتی ہوں، اس محفل کو چھوڑیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا میرا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گناہ سے بچ جائیں گے۔ جیسے حدیث ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، پھر اس نے پوچھا کہ میں بچ سکتا ہوں، تو کہا ہاں، حدیث کا جو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں مفہوم، تو وہ پھر چل پڑا اس طرف نا، تو جب اس نے وہ گناہوں والی بستی چھوڑی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم شیطان کے، جہاں پہ شیطان ہے نا، جس سے جو میں نے ابھی بات بھی بیان کی، حدیث بھی بیان کی، مقصد یہ ہے کہ اس جگہ سے کوچ کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا اور دوسری جگہ کہ یہاں شیطان ہے، تو آپ نے وہ جگہ چھوڑی، تو اس لیے ہمیں جہاں پہ گناہوں کی ٹیمپٹیشن ہے، جہاں دعوت ملتی ہے، خود انسان ایسی جگہ پر جائے اور پھر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے تو پھر شیطان کو کوسنا نہیں ہے، ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہ پہ، ایسی جگہ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرما رہے ہیں آپ ایسے لوگ جو خود ہی اس کی پیروی کرنا چاہیں گے تو ان سب کا، پھر وہ چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سب کے سب اس میں رہیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گناہ والے کے لیے
جس کا جیسا گناہ ہوگا اس کے لیے دروازہ ہے، سب کا علیحدہ علیحدہ جگہ 7 جو درجے ہیں اس میں جانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 7 دروازے 7 درجے یہ ہیں: جہنم، جہیم، سعیر، لظا، حطامہ، سقر اور حاویہ۔ اور حاویہ جو ہے سب سے نچلا درجہ ہے۔ قتادہ نے کہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو سب سے جو نچلا درجہ ہے حاویہ ہے، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اور اس طرح ان کے لیے بھی آیا ہے کہ جو منافق ہیں ان کے لیے یہ حاویہ ہے، سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اکبر، لیکن اللہ کی نہیں مانتا، بلکہ دین کے کاج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال، اور یہ سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ حاویہ ہے۔ قتادہ نے کہا کہ یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، ان کی جو دروازے ہیں یا منازل ہیں یا درجے ہیں جہنم کے۔ ضحاک نے کہا کہ ایک دروازہ یہود کے لیے ہے، دوسرا نصارہ کے لیے، ایک دروازہ صحابی جو تھے ان کے لیے ہے، اور ایک دروازہ مجوسیوں کے لیے، اور ایک دروازہ کفار عرب کے مشرکین کے لیے، اور ایک دروازہ منافقین کے لیے، اور ایک دروازہ اہل توحید جو گناہ گار ہوں گے، مسلمان جو گناہ گار ہیں ان کے لیے ہوگا۔ بہرحال جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اہل توحید ہوں گے، وہ سزا بھگتنے کے بعد نکل آئیں گے، لیکن یہ سزا ایک لمحہ بھی جو ہے نا جہنم کا، وہ ساری دنیا کی خوشیاں خواہشات جتنی ہم پوری کر لیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بعض اہل دوزخ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی، بعض کی کمر تک، بعض کی ہنسلی کی تک، اور یہ سب منازل ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر تہہ بر تہہ ہوں گے، اور آپ نے اپنا ہاتھ ایسے اوپر تہہ بر تہہ کر دکھایا آپ رضی اللہ عنہ نے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں امت محمدیہ ہو کے گناہ گار ہوں گے، دوسرے میں نصارہ، تیسرے میں یہود، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین عرب، اور ساتویں میں منافقین، کیونکہ منافقین سب سے بار بار ایک ہی سب سے نیچے والے درجے میں آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب سے نیچے درجے منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہاں کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے۔ دیکھیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جو ہے نا، جو تقوی کی روش پر چلنے والے ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور داخل کیے جائیں گے اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جتنا بھی ہوگا کدورتیں، رنجشیں دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے انسان کو ہو ہی جاتی ہے ساتھ رہنے والوں میں، وہ نکال دی جائیں گی، دور کر دی جائیں گی۔ احواناً علی سرور متقابلین، بھائی بہن بن کر رہیں گے اور تختوں پر ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور انہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہ متقی لوگ وہ ہیں جو شرک اور کفر کے علاوہ ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں۔ مطلب شرک اور کفر تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی، اور بہت سارے جو 7 بڑے گناہ ہیں جس کے بارے میں جادو ٹونے پر یقین رکھنا، یا بولی بالی عورتوں پہ الزام لگانا، یا جان کے وقت پر پلٹنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوں گے۔ اور اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، ایز اے اللہ اکبر انسان ہے، بھول چک میں کیا ماحول اثر کر دے، تو انہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی ہو تو وہ تو بچ جائیں گے، اور سچی توبہ کر لی ہو، یہی لوگ آخرت میں جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کفر اور شرک سے بچتے رہے ہوں، اور اسی طرح زندگی میں خوف خدا سے کبیرہ گناہوں کو ترک کرنے والے ہوں، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اللہ کی حدود سے کو کراس نہ کریں۔ البتہ کامل متقی وہی شخص ہے جو خوف خدا سے تمام گناہوں سے اجتناب کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، البتہ کبھی نفس اور شیطان کے غلبے سے، یا کوئی دوستوں کی وجہ سے، یا کوئی محفل کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، نادم ہو اور اس گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ پھر اس کی طرف نہ پلٹے۔ ایسے لوگ متقی ہیں، اور انہی کے متعلق ہے کہ وہ بغیر کسی سزا کے پہلی ہی بار جنت میں
داخل کر دیے جائیں گے اللہ کے فضل سے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہونا ہے. اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کیے اور خوف خدا سے گناہ کو ترک بھی کیا اور پھر بھی ان سے گناہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی تو انہیں مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں بھی وآخرون، اور دوسرے کچھ ہے اعترافوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا ملے جلے عمل کرتے ہیں اور بڑے بھی، صلی اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، ان کو معاف فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے. اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اور گناہ بھی کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے، ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دے کہ آپ اس کی شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر اپنے فضل سے بخش دے، یا ان کو دوزخ میں کچھ سزا دے کر نکال لے پھر جنت میں داخل کر لے. اور جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہے اور گناہوں پر نادم اور تائب نہ ہو تو ان کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال اللہ قادر و مطلق ہے. اللہ اکبر. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اللہ قرآن میں کتنی جگہ کہہ رہے ہیں وہ جو مومن ہے کیا اس فاسق شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اسی کے مطابق ایمان کے تقاضے کے مطابق صالح عمل کرتے رہے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے ٹھکانے ہیں جنت کے. نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی جب وہ اس میں ان کے یہ ساری مہمان نوازی کیوں ہو رہی ہے ان کے اعمال کی بدولت. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ جو فسق و فجور کی زندگی گزار گئے، اپنی زندگی اپنی خواہشات کی زندگی گزاری، ان کا ٹھکانہ پس آگ ہوگا. کلما ارادو این یخرجوا منہا، جب ارادہ کریں گے نکلنے کا کہ نکل جائیں کسی طرح اس جہنم سے، اعیدوا فیہا، تو دوبارہ لٹا دی جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، تو چکھو اب اس آگ کا مزہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 سے 20 میں نے تلاوت کی. اسی طرح اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں جو نا علم والے برابر ہوں گے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو علم والے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، ہاں نصیحت تو وہی باتیں ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. علم کے باوجود بھی جب عمل نہ کیا جائے تو زیادہ پوچھ ہوگی. بہرحال اللہ قادر و مطلق ہے، بات تو سیدھی ہے. وہ چاہے تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فحشہ کو ساری عمر کے گناہ معاف کر دے. وہ چاہے تو ایک بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے ایک عبادت گزار عورت کو دوزخ میں ڈال دے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ چشموں سے مراد پانی، شراب، دودھ اور شہد کی نہریں، جیسا ہم سورہ محمد میں انشاءاللہ اس کا ذکر پڑھیں گے. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس میں سلسبیل اور تسنیم کے چشمے مراد ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ. دوزخ سے بچا کر اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو حفاظت کے ساتھ جنتوں میں داخل کرے گا. جنت سے نکالے جانے کے خوف سے وہ بے خوف ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ موت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں آنی. چوتھی بات یہ کہ بیماریوں مصیبتوں سے بے خوف ہو جائیں گے جنت میں جا کر، اور ان کے دلوں میں جو رنجشیں دورتے ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گی اور ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، جس کے بارے میں ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا تھا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کی جو دورتے ہیں رنجشیں دور ہوں گی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، اور کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس راستے کی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اصل بات یہی ہے کہ نہیں پا سکتے ہم کوئی بھی ہم میں سے ہدایت اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے. لقد جاءت رسول ربنا، اور یقیناً ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے. رسول ربنا بالحق، حق تھا جو انہوں نے کہا، اور جو لے کر آئے تھے وہ بھی حق تھا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، کہا جائے گا کہ اب یہ جنتیں جو ہیں، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ کے فضل سے ملنی ہے. لیکن اللہ ہم جیسے اللہ اکبر لوگوں کی بھی ستائش فرما رہا ہے کہ تم نے جو عمل کیے تھے یہ اس وجہ سے ہے. نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندے سے،
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ خبر دے دے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بڑا غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اللہ کی مغفرت اور اس کے عذاب دونوں کو ملحوظ ہاتھ رکھنا جو ہے نا، ملحوظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں، متقی اور غیر متقی، ایک تقوی والے جو اللہ سے ڈرنے والے اور جو ایک نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے سب بندوں کی نسبت اپنی فرمائی ہے کہ میرے بندے۔ آپ آیتیں پڑھیں، اللہ فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی کرم ہے ہم پہ کہ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، یہ حدشہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کا سن کر بندے گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں، اس لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں رحمت تو کرتا ہوں لیکن میرا عذاب جو پھر بھی نہ مانے وہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس لیے کہیں ہم سب عذاب الہی سے بے خوف ہو کر شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، اس کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں، گناہوں سے باز رہنا ہے۔ کبھی شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً واپس آئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایمان تو ہے ہی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی اور ایک پوری مخلوق میں بانٹی، جس کی وجہ سے اللہ کے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر جو ہے رحمت کرتے ہیں۔ تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہوتا، اور اگر مومن اللہ کے عذاب کے بارے میں جان لیتا تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے تو وہ کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کر پائے، وہ کہ اللہ صرف عذاب سے بچا لے، اللہ عذاب سے بچا لینا، اللہ جنت ملتی یا نہیں ملتی، عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی، بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جن کا مفہوم بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو بندہ حرام کام سے نہ بچے، اور اگر یہ جان لے کہ اللہ کس قدر عذاب دے گا، اس کا عذاب کتنا شدید ہے، کتنا علیم ہے، کتنا دردناک ہے، تو وہ اسی کام میں اپنے آپ کو ہلاک ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گولڈن پیریڈ ہے، یقین جانے۔ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے شیطان کو کوئی زور نہیں دیا، زبردستی وہ پکڑ کے نہیں کراتا، وہ ہمارے لیے صرف خوبصورت کرتا ہے، مزین کرتا ہے، زنا کو مزین کرتا ہے، یا زنا والے پروگراموں کو مزین کرتا ہے، یا بے حیائی کے کاموں کو مزین کرتا ہے، یا ایسے کنسرٹ کو مزین کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہکے، یا ایسی محفلوں کو مزین کرتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے میوزک اور یہ سب کچھ ہو رہا اور عورتوں مردوں کا اخلاط ہو، کٹھے مل کے وہ جو مرضی کر رہے ہوں، وہاں پر خوشخبریاں کی جا رہی ہوں، جب بیٹھ کر جو مرضی اور ڈانس ہو رہے ہیں اور جو وہ ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ تو شیطان کے لیے وہاں پر لوگوں کو بہکانا، ان کو بھٹکانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا رحمت تو ہے، 100 میں سے 99 اللہ کے پاس ہیں، ایک ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق میں بانٹی ہے۔ اللہ رحیم تو بہت ہے۔ بہرحال اس آیت کو اپنے دلوں میں گھر کر لیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے نا کہ میرے بندوں سے کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ یہی جو ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے روک کے رکھے گی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ڈریں گے اللہ سے، ورنہ تو ہم گناہوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ اسی آیت کو تلاوت کر کے میں بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دے میرے بندوں کو۔ اللہ سب کو اپنے بندے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے گناہ گار ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے اچھے کام کروا لے۔ نبی عبادی انی
ان الغفور الرحیم، میرے بارے میں بتا دے میرے بندوں کو کہ میں بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي، ہاں فکر نہ ہو جنا، کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا. وَأَنَّ عَذَابِي، گناہ جتنا بڑی مرضی بڑا ہوا ہے اللہ کے پاس پلٹا ہے. کوئی جب تک یہ موت کی گھنٹی نہیں بجتی نا کہ اب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ گئی، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے. اور اللہ کو توبہ کرنے والے اتنے پسند ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے ایسا ہے جیسے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، علیم کا لفظ آیا، عظیم نہیں، بڑا عذاب نہیں، دردناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رحمت کے سائے کے تلے کھڑا کرے قیامت والے دن، اللہ کے عرش کے تلے ہمیں جگہ ملے، اور اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمارے پر کرم کرتے ہوئے ہمیں بخش دے، اور اللہ ہمیں اپنے دردناک عذاب سے بچا لے، کیونکہ اللہ کا عذاب کون سہ سکتا ہے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل کرے. تمام انسانوں کے لیے کوشش کریں کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے اس خوبصورت دین کی طرف، اس اسلام کی طرف. اسی میں پوری انسانیت کی بقا ہے، اسی میں ہماری سب کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.